یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جو طاقت میں بے مثال تھی۔ ان کے جسم پہاڑوں جیسے، ان کے گھر آسمان کو چھوتے اور ان کے شہر ریت کے سمندر میں موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ بھول گئے کہ طاقت ہمیشہ اللہ کی ہوتی ہے، انسان کی نہیں۔ یہ ہے قوم عاد کی کہانی۔ وہ قوم جس نے غرور میں آ کر اپنے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور انجام کار تاریخ کے ریت میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد حضرت نوح کی قوم کے بعد آباد ہوئی۔ یہ لوگ یمن اور عمان کے درمیان احقاف کے علاقے میں رہتے تھے، وہی احقاف جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، سورہ الاحقاف 21۔ ان کا دارالحکومت ارم کہلاتا تھا، ایک ایسا شہر جس کے محل اونچے ستونوں پر کھڑے تھے۔ قرآن میں آیا ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، الفجر 7 سے 8، یعنی ارم ستونوں والا شہر جس کی مانند دنیا میں کوئی شہر نہ بنایا گیا۔ ان کے جسم مضبوط اور قد بہت بلند تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص اکیلا درخت کھاڑ دیتا۔ زمین زرخیز تھی، کھیتیاں ہری بھری اور زندگی آسائشوں سے بھرپور، لیکن دولت اور طاقت نے ان کے دلوں سے شکر اور انکساری چھین لی۔ انہوں نے بتوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیا اور اپنے خالق کو بھول گئے۔ اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے ان کے درمیان حضرت ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود انہی کی قوم سے تھے، لیکن دل میں نور ایمان تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، زمین دی، طاقت دی، تمہاری عمارتوں پر غرور مت کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ مگر قوم عاد نے ہنس کر کہا، اے ہود، ہم تجھے سچا نہیں مانتے، ہم اپنی طاقت سے محل بناتے ہیں، ہمیں کسی غیب کے عذاب کا خوف نہیں۔ اگر تم ایمان نہ لائے تو تمہاری طاقت تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ لیکن وہ غرور میں اندھے ہو چکے تھے، نبی کو جھوٹا، جادوگر اور پاگل کہنے لگے، اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر بولے، اگر تیرا خدا سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کر دے۔ اللہ تعالی نے ان پر قحط مسلط کر دیا، بارش بند ہو گئی، ہوائیں رک گئیں، زمین پھٹنے لگی، چشمے خشک ہو گئے، درخت مرجھا گئے اور جانور بھوکے مرنے لگے۔ 3 سال تک ایک بوند پانی نہ برسی، لوگ پیاس سے نہ ڈھال، فصلیں تباہ، مگر دل اب بھی سخت۔ پھر بھی وہ حضرت ہود کو تانے دیتے رہے۔ ایک دن آسمان پر ایک سیاہ بادل نمودار ہوا، لوگ خوشی سے چیخنے لگے، یہ ہے بارش کا بادل، اب زندگی واپس آئے گی۔ لیکن حضرت ہود نے فرمایا، یہ وہ بادل نہیں جس میں رحمت ہو، یہ وہ بادل ہے جس میں تمہارا عذاب چھپا ہے۔ اچانک ہوا چلنے لگی، پہلے نرم، پھر تیز، پھر ایک طوفان جس نے زمین و آسمان ہلا دیے۔ قرآن میں آیا، سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فیہا سرا کأنہم اعجاز نخل خاویۃ، الحاقہ 7، یعنی ہم نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آندھی بھیجی، اور وہ ایسے گر گئے جیسے کھوکھلے درختوں کتنے۔ ہوا اتنی خوفناک تھی کہ ان کے محلات زمین بوس ہو گئے، پہاڑ جیسے لوگ ریت کے ذروں کی طرح اڑ گئے۔ اونٹ، درخت اور انسان، سب کچھ فضا میں بکھر گیا۔ یہ طوفان قوم عاد کے غرور کو مٹا گیا۔ جب ہوا تھم گئی تو احقاف کی سرزمین پر صرف خاموشی تھی، ریت کے تودے، ٹوٹے ستون اور فنا کے نشانات۔ نہ کوئی انسان، نہ کوئی شہر، صرف ریت جو ان کے فخر کو ڈھانپ چکی تھی۔ حضرت ہود اور چند ایمان والے بچ گئے۔ انہوں نے اس بربادی کو دیکھا اور کہا، یہ انجام ہے ان کا جو اللہ کے حکم کو جھٹلائیں۔ قوم عاد دنیا سے مٹ گئی، لیکن ان کا نام قرآن میں عبرت کے طور پر باقی رہ گیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے، طاقت، دولت اور حکومت سب عارضی ہیں۔ غرور انسان کو نہیں بڑھاتا، اسے گرا دیتا ہے۔ اللہ نعمت دیتا ہے مگر شکر کے ساتھ، اور جب بندہ شکر چھوڑ دے تو وہی نعمت عذاب بن جاتی ہے۔